بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم دو صورتوں کا مطالعہ کریں گے، سورہ انبیاء اور سورہ حج. سورہ انبیاء مکی صورت ہے اور اس لحاظ سے اسم با مسمى ہے کہ اس میں بہت سے انبیاء کا اجمالی تذکرہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. قریب آ گیا ہے، نزدیک آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب یا ان کے حساب کا وقت، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں یہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ کان نہیں دھر رہے. اور یہ جو آیت ہے یہ ہم آپ سے سب سے بھی مخاطب ہے کہ ہم میں سے بھی ہر ایک کے حساب کا وقت بہت قریب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل ما ہوا آت قریب. ہر وہ چیز جو آنے والی ہے مستقبل میں، چاہے وہ انسان کی موت ہے، چاہے اس دنیا کا خاتمہ ہے، وہ بہت قریب ہے. تو انسانوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. نہیں آتی ان کے پاس کوئی یاد دہانی ان کے رب کی طرف سے نئی. ہر نئی یاد دہانی، ہر نئی آیت، ہر نئی وعید، ہر نیا وعدہ کیا کرتا ہے مگر یہ کہ وہ اس کو سنتے ہیں. وہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ کھیل میں لگے ہوئے ہیں. یعنی اللہ کی کتاب کی آیات کو کھیل بنا لیا ہے، اس کو ہنسی مذاق کا موضوع بنا لیا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر نصیحت کو دل کے کانوں سے سنتے، قبول کرتے، لیکن انہوں نے اپوزٹ رویہ اختیار کیا. لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، لہو میں پڑے ہوئے ہیں. دل کا بنیادی کام تو تفکر ہے، تذکر ہے، تدبر ہے، لیکن انہوں نے ان کو معطل کر دیا اور پھر کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے یہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، چھپ کے مشورہ کرتے ہیں. هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ شخص کیا نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک انسان. وہی بات جو بار بار آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اور قرآن مجید کی دعوت ظاہری بات ہے کہ بہت مؤثر ہے، بہت زوردار ہے. اب لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اب وہ اپنے سرداروں کے پاس آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی کیا رائے ہے اس پوری دعوت کے بارے میں. تو اب پھر وہ آپس میں الگ سے بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی کیا اسٹریٹجی اختیار کی جائے، کس طریقے سے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جائے، ریپیل کیا جائے. تو ایک تو یہ کہا کہ بھئی یہ تمہارے جیسے ہی انسان ہیں. افتأتون السحر وانتم تبصرون، اور لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہیں، جادو کر دیتے ہیں، میسمرائز کر دیتے ہیں، ان کی باتوں میں بڑی تاثیر ہے، تو جیسے یہ جادو ہے. تو اب لوگوں کو غیرت دلا رہے ہیں. تو کیا تم کھلے آنکھوں، دیکھتی آنکھوں اس جادو میں پھنس جاؤ گے، اس کے ٹریپ میں آ جاؤ گے؟ تو ذرا ہوش سے کام لو اور جاگتی آنکھوں سے اس جادو کا شکار نہ ہو. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، تو پیغمبر نے کہا کہ بے شک میرا رب خوب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بیہودہ خواب ہیں، پریشان خواب ہیں. بل افتراہ، بلکہ یہ تو انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے. بل ہوا شاعر، بلکہ لگتا ہے کہ یہ تو شاعر ہیں. اب یعنی وہی بات نا کہ بھئی طرح طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں.
کہ بھائی لگتا ہے کہ شاعر ہیں، لگتا ہے کہ ساحر ہیں، لگتا ہے کہ جیسے مجنون ہیں، معاذ اللہ دماغ پھر گیا ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اور ان باتوں کو چھوڑیں اور ہمارے پاس کوئی واضح نشانی لے کر آئیں جیسے پہلے رسولوں کو نشانیاں دی گئی تھی، حسی معجزہ لے کر آئیں۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، تو کہا کہ اس سے پہلے جتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا تھا انہوں نے بھی نہیں مانا تھا، وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، اور خاص طور پر وہ بھی بڑے بڑے حسی معجزوں کو دیکھ کر وہ بھی نہیں مانے تھے۔ فہم یؤمنون، تو کیا یہ مان لیں گے؟ جس نے ماننا ہوتا ہے تو دلیل کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پہ مانتا ہے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا رسول بنا کر مگر مردوں کو، یعنی انسانوں کو ہی بھیجا اور مردوں کو بھیجا، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے، یعنی کبھی بھی اللہ نے فرشتوں کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں ہی کو رسول بنایا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے اہل مکہ اگر تمہیں علم نہیں ہے، تم رسولوں کی جو روایت ہے اس سے واقف نہیں ہو، تو اہل ذکر سے پوچھ لو، جن لوگوں کو یاد دہانی ہے، جن کو علم ہے، ان سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں، یعنی تمہارے قریب ہی یہود و نصارہ بستے ہیں، ان سے پوچھ لو کہ کیا جو رسول آتے تھے کیا وہ فرشتے ہوتے تھے، یا وہ ہر وقت جو ہے وہ مختلف نشانیاں دکھاتے رہتے تھے، یا دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے تھے۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، یعنی مشرکین مکہ یہ بھی پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے پیغمبر ہیں، ہماری طرح روٹی کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو کہا کہ بھائی ان سے پوچھ لو اہل ذکر سے، پہلے تمام رسول وہ بھی انسان ہی تھے، ان کے بھی جسم تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور ان کو بھی موت آئی تھی۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے سچا کر دیا ان پر اپنا وعدہ، یعنی وہ جو کہا گیا تھا نا کہ رسولوں کی ہم مدد کریں گے اور قوموں کو ہلاک کر دیں گے، وہ وعدہ سچا ہو گیا۔ فانجیناہم، تو ہم نے بچا لیا ان کو، یعنی رسولوں کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو۔ ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا اس کو بچا لیا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حد سے نکلنے والوں کو، مسرفین کو ہلاک کر دیا۔ یہ وہی اجمالاً یہاں پر پوری رودات سنا دی، رسولوں کو بھیجتے رہے، انسانوں میں سے تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، وہ دعوت دیتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ میری بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، تو پھر ہم اس وعدے کو سچا کر دیتے تھے، رسول اور اہل ایمان کو بچا لے جاتے اور باقی جو سرکش قوم تھی اس کو ہلاک کر دیتے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تحقیق ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے ایک کتاب جس میں تمہارا ذکر ہے، یعنی تمہارے حصے کی یاد دہانی اس میں موجود ہے، یعنی جو تمہیں یاد دہانی درکار ہے اس کا بندوبست اللہ نے اس کتاب میں کر دیا۔ اور اس کا یہ مطلب بھی لیا گیا کہ بھئی تمہارا تذکرہ موجود ہے اور تمہارا ذکر خیر موجود ہے اور تمہارے بارے میں گویا اخبار موجود ہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اللہ کی کتاب ہے، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، کہ تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کے بھی قصے ہیں اس میں، اور تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کی اخبار بھی ہیں۔ تو قرآن مجید ایک آئینے کی طرح ہے، ہر قوم ہر جماعت اس میں اپنا عکس دیکھ سکتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس ڈالا جو گناہگار تھیں، جو ظالم تھیں۔ یہ بات قرآن مجید بار بار بیان کر رہا ہے کہ دیکھو رسولوں کے آنے کے بعد قوم جو تباہ ہوتی ہے تو کسی معاشی سبب سے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پیچھے رہنے کی وجہ سے نہیں ہلاک ہوتی، ظلم کی وجہ سے، یعنی شرک کی وجہ سے، پیغمبروں کے انکار کی وجہ سے ان کو ہلاکت کیا جاتا ہے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے اٹھا کھڑے کیے اور بہت سے لوگ، ایک قوم کو ختم کیا، اس کی خلافت زمین کی کچھ اور لوگوں کو دے دی۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی، اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، تو تب وہاں وہ ایڑیاں رگڑنے لگے اور پچھتانے لگے۔ لَا تَرْكُضُوا، کہا کہ اب ایڑیاں مت رگڑو، وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ، اور لوٹو ان مسکنوں کی طرف
ان کاروباروں کی طرف جہاں تم عیش کیا کرتے تھے، مزے کیا کرتے تھے، پیغمبروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب وہاں جاؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے باز پرس کی جائے، تاکہ تم سے سوال کیا جائے. یعنی اب وقت حساب آ گیا ہے، اب ایڑیاں رگڑنے سے پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، عذاب کو دیکھ کر پھر وہ واویلا کرتے ہیں کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی ظالم اور گناہگار تھے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اور یہی ان کی فریاد برابر رہے گی یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا بالکل کاٹ کے چورا چورا اور بالکل بجھے ہوئے پڑے ہیں. جیسے فصل کٹنے کے بعد چورا چورا ہوتی ہے اور جیسے لکڑی جلنے کے بعد بالکل راکھ بن جاتی ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو کھیل تماشے میں پیدا نہیں کیا. یہ کوئی کھیل نہیں ہو رہا، یہ کوئی ایڈونچر نہیں ہے، یہ کوئی رام کی لیلا نہیں ہے، یہ کوئی تھیٹر نہیں ہے جو اللہ نے لگایا ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم چاہتے کوئی کھیل، کوئی کھلونا، تو ہم اس کو اپنے پاس بنا لیتے، آسمانوں ہی میں کوئی جو ہے وہ کھیل کر لیتے، کوئی تماشا لگا لیتے. ان کننا فاعلین، اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا، یعنی اگر کھیل کی خواہش تھی تو آسمان میں ہی کوئی کھیل کھیل لیا جاتا. اس کے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، انسانوں کو پیدا کیا، حق و باطل متعین کیے، خیر و شر متعین کیا، اور ابلیس ایک کریکٹر ہے اس کو پیدا کیا، اور سارے ایک صراع جو ہے ہوا انسانوں اور جو ہے وہ جنات کے درمیان. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم مارتے ہیں حق کو باطل پر، فیدمغوہ، تو پھر وہ حق اس باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے. فاذا ہوا زاہق، اور وہ جاتا رہتا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے. یعنی اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ جنت کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب کرے، اس کے لیے انسان کو اختیار دیا، اس کو سامنے دونوں راہیں کھول دیں، اور یہاں حق کی قوتیں ان کو بھی بدو کار آنے کا موقع دیا، اور جو شر کی قوتیں ہیں ان کو بھی کھل کھیلنے کا موقع دیا. لیکن کہا کہ آخر کار، انجام کار کے طور پر ہم حق کا کوڑا بناتے ہیں اور باطل کے سر پہ مار دیتے ہیں، اس کو فنا کر دیتے ہیں. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بڑی خرابی ہے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو. اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کوئی کھیل ہے، یہ کوئی تماشا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اسی کا ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے ہاں ہوتے ہیں یعنی فرشتے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ کبھی بھی اس کی بندگی سے سرکشی نہیں کرتے، سرتابی نہیں کرتے. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور کبھی کاہلی نہیں کرتے، کوئی سستی نہیں کرتے اللہ کی بندگی میں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور رات دن اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور دم نہیں لیتے. یعنی وہ فرشتے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لاڈلیاں ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ہیں اس کائنات میں، وہ تو صبح و شام اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا وہ ٹھہراتے ہیں کچھ معبود زمین میں، ہم ینشرون، اس کے دونوں ترجمے ہیں، وہ ان کو جلا اٹھائیں گے، وہ ان کو قیامت کے دن ان کی ریزریکشن کریں گے، یا وہ ان کے لیے کھیتیاں پیدا کریں گے. جو قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدۃ میتا، کہ وہی ہے جو ایک مردہ زمین میں پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ رویدگی پیدا کر دیتا ہے مردہ زمین میں. تو کہا کیا کچھ ایسے آلہہ ہیں زمین میں جو ان کی فصلیں اگاتے ہیں، ان کے لیے رویدگی کرتے ہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان زمین میں اللہ کے سوا اور بھی آلہہ ہوتے تو ان دونوں میں خرابی پیدا ہو جاتی. یعنی یہ بہت واضح دلیل ہے، فطری دلیل ہے کہ کوئی بھی نظم ہو، اگر اس کے ناظم دو ہوں، ایک سے زیادہ ہوں، تو ان کے درمیان آپس میں سر پھٹول ہوتی رہے گی، آپس میں جو ہے کھینچا تانی ہوتی رہے گی. تو اس کائنات کے اندر جو ہارمنی ہے یہ بتاتی ہے کہ اس کو گورن کرنے والی ہستیاں دو نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہے. تو کہا کہ اس کائنات میں، زمین آسمان میں اگر دو خدا ہوتے تو یہ اس کا سارا نظام باطل ہو جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو بہت پاک ہے اللہ اور عرش کا مالک ہے ان باتوں سے جو اللہ کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جو وہ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کی جا سکتی، اور یہ جو باقی مخلوقات ہیں ان سب سے سوال کیا جائے گا. یعنی باقی تمام مسئول ہیں، اللہ سائل ہے لیکن اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. ام اتخذوا من دونہ آلہہ،
کیا وہ اللہ کے سوا اور معبود ٹھہرا لیتے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ لاؤ کوئی سند، کوئی دلیل لے کر آؤ. یعنی قرآن مجید کہتا ہے کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، اور کہتا ہے کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. علم کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو وحی کے ذریعے کوئی علم چلا آ رہا ہو تو کہا کہ کوئی کتاب لے کر آؤ، یا کوئی عقلی روایت ہو، کوئی ریشنل روایت ہو جو چلی آ رہی ہو. تو کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی برہان ہے، کوئی دلیل ہے تو لے آؤ. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اور یہی تعلیم ہے یا ذکر ہے جو میرے ساتھ والوں کی ہے، و ذکر من قبلی، اور تذکرہ ان کا ہے جو مجھ سے پہلے ہیں. یعنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، اس میں تمہارا بھی تذکرہ ہے اور پہلے قوموں کا بھی تذکرہ ہے. اور کہا کہ ایک ہی بات ہے، پرانے لوگوں کی تعلیم جو تھی وہ بھی توحید کی تعلیم تھی، اور تم لوگوں کے لیے ذکر اترا ہے اس کی تعلیم بھی یہی ہے. بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، لیکن ان کی اکثریت حق کو نہیں پہچانتی، حق کو نہیں جانتی، اور وہ اعراض کرتے چلے جا رہے ہیں. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف یہ وحی کی ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے میرے، فاعبدونی، تو گویا تم میری ہی بندگی کرو. یعنی ہر نبی اور ہر رسول کی دعوت یہی ہے، اللہ کی بندگی کی دعوت، توحید کی دعوت. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، وہ اس سے پاک ہے، اس سے کہیں بلند ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ جن کو بھی یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ اللہ کے باعزت بندے ہیں. عباد مکرمون، یہ فرشتے بھی اللہ کے بہت معزز بندے ہیں، رسول بھی اللہ کے معزز بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اور وہ تو اللہ کے آگے بڑھ کے بات بھی نہیں کر سکتے، اور وہ تو اسی کے حکموں پہ چلتے ہیں، جو وہ حکم کرتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. یعنی ان کی تو یہ مجال بھی نہیں ہے کہ اللہ کے روبرو جو ہے خود سے کوئی بات کر سکیں، کلام کر سکیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے اللہ جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہو. یعنی کون شفاعت کرے گا؟ جس کو اللہ اجازت دے. الا من اذن له الرحمن، کس کے لیے اجازت ہوگی؟ جس کے لیے اللہ چاہے گا، اللہ راضی ہوگا. وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ فرشتے اور وہ پیغمبر وہ تو خود اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے ڈرتے لرزتے رہتے ہیں. ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم، اور کہا کہ جو کوئی بھی ان میں سے یہ کہے گا کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، فذلک نجزیہ جہنم، تو اس کا جو ٹھکانہ ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ جہنم ہے. کذالک نجزی الظالمین، اور ایسا ہی بدلہ ہم دیتے ہیں بے انصافوں کو. یعنی اس کا کوئی سوال نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی فرشتہ بھی یہ کہہ دے ناز میں آ کے، یا کوئی پیغمبر اللہ سے اپنے تقرب کی وجہ سے یہ کہہ دے کہ بھئی میں الہ ہوں تمہارا، مجھے پوجو، تو کہا کہ پھر وہ بھی ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکے گا. اس طرح سیدنا مسیح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے چھوڑ کر، یعنی اب میری ذات کو اور میری والدہ کو الہ بنا لو اللہ کو چھوڑ کے. تو کہا کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن کہا کہ اگر ان ہستیوں میں سے بھی کوئی یہ کلیم کرے کہ میں اللہ کے سوا الہ ہوں تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اور ایسا ہی ہم انجام دیتے ہیں ظالموں کو. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ بے شک آسمان اور زمین ان کے منہ بند تھے تو ہم نے ان کے منہ کو کھول دیا. رتق کہتے ہیں کسی چیز کا منہ بند ہونا، فتق کہتے ہیں کسی چیز کا منہ کھل جانا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی دی، ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے زندگی دی. افلا یؤمنون، تو کیا وہ یقین نہیں رکھتے؟ ایک تو کچھ لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے یعنی ابتدائے آفرینش کے حوالے سے، کہ شروع میں جیسے یہ کائنات جو تھی ایک ہوموجنس مائس کی طرح تھی اور ہر چیز گویا آپس میں جڑی ہوئی تھی. ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو الگ الگ کر دیا، یعنی آسمان ممیز ہو کے الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی. اور دوسرا جو زیادہ قرین قیاس لگتا ہے کہ یہ سارا جو آیت ہے یہ استعارہ ہے بارش کے لیے، کہ دیکھو آسمان اس کا منہ بھی بند تھا، اس میں سے کوئی پانی کی بوند نہیں آ رہی تھی، اور زمین بھی بالکل بے جان پڑی ہوئی تھی،
زمین کے اندر سے بھی کوئی جو ہے وہ روئیدگی برآمد نہیں ہو رہی تھی. تو ہم کیا کرتے ہیں, آسمان کا منہ کھولتے ہیں اور اس میں سے بارش برساتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ زمین کے منہ بھی کھل جاتے ہیں, اس کے سوتے بھی جو ہے وہ ہو جاتے ہیں, اس میں سے بھی جو ہے ہریاول نکلنا شروع ہو جاتی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, زوجیت کا جو ایک سسٹم ہے نا, آسمان اور زمین کس طریقے سے یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ داؤزم میں بھی ایک تصور ہے نا ین اور یینگ کا, کہ یینگ جو ہے وہ میسکولن فیکٹر ہے اور ین جو ہے وہ فیمینن ہے, یعنی وہ آسمان کا استعارہ ہے, وہ زمین کا استعارہ ہے, اور یہ دونوں چیزیں مل کر اس سے فرٹیلیٹی پیدا ہوتی ہے, اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے, میل فیمیل کا اس طرح کا تصور ہے. تو کہا کہ یہ ہر چیز جو ہے بالکل خشک پڑی ہوتی ہے, ہر چیز کے منہ بند ہوتے ہیں, آسمان کا منہ کھلتا ہے, پانی آتا ہے, زمین کا منہ کھلتا ہے, کھیتیاں نکلتی ہیں, اور پھر اس پانی کے ذریعے ہم زندگی پیدا کرتے ہیں. ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی جتنی پرانی قدیم تہذیبیں ہیں وہ گویا دریاؤں کے کناروں پر ہیں, یعنی وہ ریور سویلائزیشن کہلاتی تھی, چاہے وہ انڈس کی ہو, چاہے وہ نیل کی ہو, چاہے وہ فرات کی ہو اور باقی چیزوں کی ہو. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ, اور ہم نے رکھ دیے زمین میں بوجھ, یعنی پہاڑ گاڑ دیے کہ مبادا یہ زمین ان کو لے کے ڈول جائے, یعنی زمین کے بیلنس کے لیے ہم نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے میخوں کی طرح. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, اور ہم نے زمین میں کشادہ راہیں نکال دی ان کے لیے تاکہ وہ راہ پائیں. یعنی وہی بات, اگر زمین بالکل سپاٹ ہوتی اور اس میں درے نہ ہوتے, اس میں اونچائی نیچائی نہ ہوتی, اس میں رستے نہ ہوتے, تو یہ لوگ جو ہے وہ رستے نہ پا سکتے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, اور ہم نے بنایا آسمان کو ایک محفوظ چھت. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, اور وہ ہماری ان تمام آیات کو دھیان میں نہیں لاتے, ان سے اعراض کرتے ہیں. یعنی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ حصی معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا. تو کہا کہ یہ سورج, چاند, ستارے, آسمان, زمین, بارش, ہریاول, کیا یہ چھوٹی نشانیاں ہیں اللہ کی؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور وہی ہے جس نے بنائے دن اور رات اور سورج اور چاند. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور یہ سارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں, جو اللہ نے ان کے لیے متعین کر دی ہے مقدار, اور جو ان کے لیے مدار طے کر دیا اسی میں گردش کر رہے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ, اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی, اس دنیا میں کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے. أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, تو اے نبی اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ جیتے رہیں گے, یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی آپ کو بھی جانا ہے, اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے اور آپ کے جو مخاطبین ہیں ان کو بھی یہاں سے جانا ہے. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور ہم تمہاری جانچ کرتے رہیں گے, کبھی برے حالات کے ذریعے, کبھی اچھے حالات کے ذریعے, اور یہ سب آزمائش ہے. خیر اور شر, حسنہ اور سیئہ, قرآن مجید میں یہ دونوں پیئرز دونوں معنوں میں آتے ہیں, یعنی تشریعی یا اخلاقی معنوں میں بھی آتے ہیں کہ خیر اور حسنہ کا مطلب ہے نیکی بھلائی, اور شر اور سیئہ کا مطلب ہے گناہ یا معصیت. اور اسی طریقے سے حسنہ اور خیر اچھے حالات کے لیے بھی آتا ہے کہ روزی مل رہی ہے, اولاد مل رہی ہے, صحت حاصل ہے. اور شر اور سیئہ برے حالات کے لیے بھی آتا ہے, قحط آ گیا ہے اور جو ہے وہ آپ کی کھیتی اجڑ گئی ہے اور اولاد اللہ نے لے لی ہے. تو کہا کہ اس دنیا میں کبھی اچھے حالات آتے ہیں, کبھی برے حالات آتے ہیں, دونوں کے ذریعے ہم انسانوں کی جانچ کرتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور ہماری اس طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, اور جب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کام نہیں ہے مگر یہ کہ وہ آپ کو مذاق کا اور ٹھٹھے کا موضوع بنا لیتے ہیں, یعنی مذاق کرتے ہیں, آپ پہ پھپتیاں چست کرتے ہیں, آپ پہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ, کیا یہ وہی صاحب ہیں جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں, اور مطلب ذکر خیر نہیں کرتے, برا ذکر کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی دیکھیے نا, لیڈر لوگ یعنی ان کی عصبیت کو ابھارنے کے لیے آلہتکم کہہ رہے ہیں, تمہارے الہ, تمہارے اتنے بڑے بڑے الہ, تمہارے باپ دادا جس کو پوچھتے آ رہے ہیں, یہ صاحب ہیں جو ان کے بارے میں جو ہے بدگوئی کرتے ہیں. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ, اور رحمان کے ذکر سے یہ لوگ منکر ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی وہ رحمان جس کی رحمت بے پایا ہے, جس کی رحمت کی وجہ سے آج تک وہ زندہ ہیں, سسٹین کر رہے ہیں, اس کا تو انکار کرتے ہیں, اور باقی جو جھوٹے معبود ہیں ان کو پوچھتے ہیں. خلق الانسان من عجل, انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو عجلت سے پیدا کیا گیا, یا اس کا خمیر ہی اٹھایا گیا ہے عجلت میں سے.
وہ جلدی حاصل ہونے والی چیزوں کو چاہتا ہے، اسی لیے دنیا کا پرستار ہے. کلا بل تحبون العاجلہ، تم فوری نقد ملنے والی اس دنیا کے عاشق ہو. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو جلدی مت کرو. یعنی وہ جلدی مچا رہے ہیں نا کہ وہ کیوں نہیں آتی، وہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، آسمان ہم پر گر کیوں نہیں پڑتا. تو کہا کہ ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے تو جلدی مت بچاؤ. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اب وہی فرمائش. اور یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدہ، وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہم پر عذاب آئے گا اگر تم سچے ہو. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، کاش کہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ جب وہ آگ کو نہ اپنے چہروں سے دور کر سکیں گے نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ خارج سے ان کی مدد کی جا سکے گی. آج تو اطراع کے باتیں کر رہے ہیں، پیغمبر کو مذاق کا موضوع بنا لیا ہے، لیکن جس دن یہ عذاب آئے گا تو ان کی کوئی پیش نہیں چلے گی. بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ ان پر آئے گی اچانک. دنیا کا عذاب بھی اچانک آئے گا اور دنیا کے خاتمے کی جو گھڑی ہے وہ بھی اچانک آئے گی، ان کی موت بھی اچانک آئے گی. فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، تو پھر وہ ان کو بالکل مبہوت کر کے رکھ دے گی، ان کے ہوش گم ہو جائیں گے اور پھر اس کو وہ اپنے سے ٹال نہیں سکیں گے، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، کوئی فرصت دی جائے گی کہ ٹھیک ہے کہ توبہ تائب ہو جاؤ اور معاملات کر لو. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اب اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، ان کا استہزاء کیا گیا. فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو پھر جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے تھے اسی چیز نے ان کا احاطہ کر لیا، ان کو گھیر لیا اور ان پر آ پڑی. جس مذاق کا وہ جو ہے مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اے نبی ان سے پوچھئے کہ دن رات تمہاری کون نگہبانی کرتا ہے رحمان سے. یعنی اس وقت بھی تم کہتے ہو کہ کوئی بڑا عذاب کیوں نہیں آتا، یہ جو تم جیتے ہو اس وقت یہ بھی رحمان کے سوا کس کی جو ہے مہربانی ہے. اگر رحمان تم پر کوئی بھی آفت لانا چاہے تو کون روک سکتا ہے، کون اس کو دور کر سکتا ہے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی یاد سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو ان کو بچا لیں گے ہم سے، جب ہمارا عذاب آئے گا ہماری پکڑ آئے گی تو کیا کوئی روکنے والا ہوگا. لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، کہا کہ وہ اپنی مدد کی بھی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ ہماری طرف سے ہمارے مقابلے میں ان کی کوئی حمایت ہوگی، ان کو جو ہے کوئی رفاقت حاصل ہوگی. اب ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ سرکشی پہ آمادہ کیوں ہیں. بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا میں متمتع کیا، دنیا میں عیش کے اسباب ان کو دیے، یہاں تک کہ ان پر یہ وقت بہت دراز ہو گیا، زندگی بہت لمبی ہو گئی. یعنی برسوں سے وہ مزے کر رہے ہیں، خاص طور پہ مشرکین مکہ ہیں، ان کو تو حرم کی متولی ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے پریولیج حاصل ہیں، ان کے قافلوں پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، پوری دنیا کا رزق جہاں جمع ہو جاتا ہے، ان کو سیادت و قیادت حاصل ہے. تو بہت وقت گزر گیا جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، جو سورہ حدید میں آئے گا نا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم، اس کی وجہ سے دل سخت ہو گئے ان کے. أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا یہ غور نہیں کرتے کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے لا رہے ہیں اس کے کناروں سے. پہلے بھی یہ آیت آ چکی ہے. کیا غور نہیں کرتے کہ ان کا جو شرک کا کاروبار ہے یہ گھٹتا جا رہا ہے اور توحید کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے، اور عرب کی سرزمین میں توحید کی دعوت کا غلغلہ بڑھتا جا رہا ہے اور ان پہ زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے. افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب آ جائیں گے. قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی فرما دیجئے کہ میں تو تمہیں خبردار کرتا ہوں وحی کے مطابق، وحی کی روشنی میں، قرآن کے ذریعے. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، لیکن وہ لوگ کے جو بہرے ہیں وہ نہیں سنتے پکارنے کو جب ان کو خبردار کیا جاتا ہے، جب ان کو ڈرایا جاتا ہے. یعنی یہ لوگ چونکہ بہرے ہو گئے ہیں، حق کے لیے انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا ہے، اس وجہ سے کسی خبرداری کی بات ان کی جو ہے اندر راہ نہیں پاتی. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور آج تو بہت اترا رہے ہیں لیکن جب ان کو پہنچے گی ان کے رب کے عذاب کی کوئی ایک لپٹ، ایک بھبکا بھی جو ہے ان پر آئے گا نا جہنم کے عذاب کا،
تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم ہی ظالم تھے، آج تو اترا رہے ہیں، اس وقت بالکل جو ہے رام ہو جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے ترازو انصاف کا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جو ہے وہ ترازو نصب ہوگا اور اس دن تمام اعمال تول لیے جائیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور پھر کسی جان پر کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کے لیے۔ جو سورہ لقمان میں ہم پڑھیں گے نا، جب سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ، کہ ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، چاہے وہ آسمان میں ہو چاہے کسی چٹان کے اندر ہو، اللہ اس کو لے آئیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کی، یعنی تورات عطا کی جو حق و باطل میں تمیز کرنے والی تھی، اور روشنی اور ایک یاد دہانی متقین کے لیے۔ وہی بات قرآن مجید بھی کس کے لیے یاد دہانی ہے؟ متقین کے لیے۔ اور اللہ کی ہر کتاب انہی لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جن کے اندر تقویٰ ہے۔ اب یہ متقین کون ہیں؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی شہود کا مطالبہ نہیں کرتے اور اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ غیب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ الساعہ یعنی قیامت سے بھی لرزتے کانپتے رہتے، یعنی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہی ہے جو اللہ کی کسی بھی کتاب کو نافع بناتا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا، اور یہ ایک بہت ہی بابرکت یاد دہانی ہے جس کو ہم نے اتارا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو اے لوگو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے حصے کی ہدایت، ان کے حصے کی معرفت عطا کی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم خوب ان کی خبر رکھتے تھے، ہم خوب جانتے تھے ان کو، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ظاہری بات ہے ہر آدمی کو ہدایت اور معرفت مختلف دی جاتی ہے۔ جس طرح سیدنا ابراہیم کے بارے میں کہا کہ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کو احیاء موتیٰ کا تجربہ کرایا گیا، تو کہا کہ ان کے حصے کی ہدایت اور معرفت ہم اس سے پہلے ان کو دے چکے ہیں، اور ہم خوب جانتے ہیں کس کو کتنی رہنمائی دینی ہے، کس کو کتنی ہدایت دینی ہے۔ یہ الل ٹپ نہیں ہے، ہم نے پہلے ان کو جانچا، کہا نا کہ ہم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب کہا انہوں نے اپنے والد سے، اپنی قوم سے کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے آگے تم دھیان لگائے بیٹھے رہتے ہو، جن کے آگے مجاور بنے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اب کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی پوجا کرتے پایا۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو کہا کہ اگر تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں ہو تب بھی ان کی راہ نہیں چھوڑو گے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو قوم نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تم ہمارے پاس واقعتاً کوئی سنجیدہ سچی بات لے کر آئے ہو یا ہمارے ساتھ کھیل کر رہے ہو؟ یعنی یہ کوئی تم جوک کر رہے ہو، کوئی مذاق کر رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ہمارے ان جو ہے معبودوں کو تم جو ہے اس طریقے سے ان کا مذاق اڑا رہے ہو، ان کا رد کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، سیدنا ابراہیم نے کہا کہ بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور بے شک میں تو اسی کا قائل ہوں، اسی پر گواہ ہوں، اسی کا داعی ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹ پھیر کے جاؤ گے۔ وہ آگے تذکرہ اس کا آئے گا سورہ صافات میں تفصیلی۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، اور انہوں نے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا سوائے بڑے کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پر جو ہے وہ کلہاڑا رکھ دیا، شاید کہ لوگ اس کی طرف آئیں اور رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، اب لوگ آئے میلے سے واپس اور دیکھا کہ بت توڑے جا چکے ہیں، تو کہا کہ بھائی ہمارے ان آلہہ کے ساتھ یہ کس نے سلوک کیا؟ انہ لمن الظالمین، بے شک وہ بہت ہی کو بے انصاف ہے۔ قالوا سمعنا فتن، تو قوم نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو، یذکرہم،
کہ وہ ان کے بارے میں کچھ کہتا رہتا ہے، اور جو کہتا ہے یعنی بری باتیں کہتا ہے، ان کا رد کرتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے. یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون، تو انہوں نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ تمام لوگوں کے سامنے، پیشی ہو اس کی، ایک اوپن ٹرائل ہو، اس کا پبلک ٹرائل ہو. لعلهم یشهدون، شاید کہ باقی لوگ بھی دیکھیں. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اب جب پیشی ہوئی تو پوچھا لوگوں نے کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے آلہہ کا یہ حشر کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ اس بڑے نے کیا ہے، اور کلہاڑا بھی گویا اس کی گردن جو ہے کندھے پہ پڑا ہوا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو اب اسی سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں. اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو مزاج تھا وہ توریے کا، طنز کا، تعریض کا، استدراج کا تھا، کہ وہ خاص طریقے سے لوگوں کو ایک ایسی جگہ پہ لے آتے تھے کہ جہاں لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی. جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا نا وہ جو مناظرہ ہوا ہے بادشاہ کے ساتھ کہ بھئی میرا رب جو ہے وہ مارتا اور جلاتا ہے، تو اس نے جیسے ایک ایسی ڈھونگ سا رچا لیا. تو پھر اگلا بار انہوں نے کیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو مغرب سے نکال لاؤ. تو جہاں پر بھی ایک خاص جگہ پر ان کو پہنچا دیا کہ بھئی دیکھو تمہارے یہ بڑا جو بت ہے اس نے اس کو قتل کیا، ان کو مارا ہے. فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے اپنے آپ میں جھانکا، اپنے گریبانوں میں جھانکا. فقالوا انکم انتم الظالمون، اور جیسے چپکے سے کہا آپس میں کہ بے شک تم لوگ ہی ظالم ہو، واقعتاً یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہم ایسی ہستیوں کو پوج رہے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتی، ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتی. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کو اوندھا کر دیا گیا ان کے منہ کے بل، یعنی پھر اوندھے ہو گئے. یعنی ایک دفعہ تو اعتراف کر لیا، لیکن پھر ظاہری بات ہے عصبیت جاگی اور اوندھے ہو کر آگے سے آرگومنٹ کرنا شروع کر دیا. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، سیدنا ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ کوئی نقصان؟ اب ان کو موقع مل گیا نا کہ دیکھو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کو توڑنا پھوڑنا تو دور کی بات ہے، یہ تو جواب بھی نہیں دے سکتے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور ان ہستیوں پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. یہ تمہارے بت ہیں ایسے بے توقیر ہیں اور ایسے گویا جو ہے ناکارہ ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب ابراہیم کو جلا دو اور آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنی روایت کی حفاظت کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تم یہ کرنے والے ہو. قلنا، اب ظاہری بات ان کو آگ میں ڈالا گیا. قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر. وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، اور انہوں نے تو بہت تدبیر کی تھی، بڑا مکر کیا تھا، خرابی چاہی تھی، لیکن ہم نے انہی کو جو ہے خسارہ پانے والوں میں سے کر دیا، نقصان میں رہنے والوں میں سے کر دیا. یعنی ظاہری بات ہے جو بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جو اوصاف ہیں وہ اللہ نے رکھی. پانی میں تری اللہ نے رکھی ہے، آگ میں حرارت اللہ نے رکھی ہے، آنکھ میں بینائی اللہ نے رکھی ہے، لیکن ظاہری بات ہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں یہ اوصاف رکھ کے کہیں بند نہیں گئے، اس کے ہاتھ معطل نہیں ہو گئے. جب چاہتے ہیں ان اوصاف کو معطل کر دیتے ہیں. نارملی ایسا ہی ہوتا ہے، ظاہر بات دنیا اسی پر چلتی ہے. یعنی اگر ایسا ہو نا کہ ایک چیز آج آپ پھینکیں ایسے تو آج نیچے جائے کل اوپر آ جائے، آج آگ میں ہاتھ ڈالیں تو آگ جو ہے وہ جلا دے اور دوسرے دن ڈالیں تو بہت مزے آنے لگیں آپ کو، تو یہ دنیا چل نہیں سکتی. تو دنیا ایسے ہی چلتی ہے کہ اللہ نے فزیکل لاز بنائے ہیں، ان کو انسٹال کیا ہے اور اس میں ایک جو ہے کنسسٹنسی پائی جاتی ہے، اسی پہ دنیا چلتی ہے. لیکن معاذ اللہ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ مجبور ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کو معطل نہیں کر سکتے. تو معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں، خرق عادت کو، کہ جہاں عادت ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے لیے ایسے معاملات کرتے رہتے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نجات دی ان کو بھی، بچا نکالا ان کو بھی اور لوط کو بھی اس زمین کی طرف جس کو ہم نے برکت دی تمام جہان والوں پر، اور تمام جہان سے بڑھ کے اس کو ہم نے برکت دی تھی، یعنی یہ فلسطین اور شام کا علاقہ. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور سیدنا ابراہیم کو ہم نے اسحاق عطا کیے. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب مزید عطا کیے، یعنی یعقوب کے اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور پھر یعقوب کی آگے اولاد ہے جس سے بنی اسرائیل چلی. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کو ہم نے نیک بخت بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو بنایا پیشوا،
جو ہمارے حکم سے راہ دکھاتے تھے لوگوں کو، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ یہ بھلے کام کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب ہماری بندگی کرنے والے تھے. یعنی یہ جتنے بھی پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے تمام انبیاء ہیں، یہ شرک نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے حکم عطا کیا. حکم سے مراد جو ہے وہ حکمت بھی ہے اور نبوت بھی ہے یا قوت فیصلہ بھی ہے. وعلما، اور ہم نے ان کو علم عطا کیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دے کے نکالا جس بستی کے لوگ برے کام کیا کرتے تھے، گندے کام کیا کرتے تھے. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ لوگ بہت ہی بڑے نافرمان تھے اور بہت برے کام کیا کرتے تھے. وادخلناہ فی رحمتنا، اور ان کو ہم نے داخل کیا اپنی رحمت میں. انہ من الصالحین، بے شک وہ نیک بختوں میں سے تھے. ونوحا اذ نادى من قبل، اور نوح کو کہ جب ہم نے پکارا ان کو اس سے پہلے. فاستجبنا له اذ نادى من قبل، جب نوح نے ہمیں پکارا اس سے پہلے. فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا. ونجیناہ، اور ہم نے ان کو نجات دی. واہلہ من الکرب العظیم، اور ان کے گھر والوں کو بھی بڑی گھبراہٹ سے، بڑی تکلیف سے. یعنی جب سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کا بھی وہ فیز آ گیا کہ انہوں نے دعوت دے دی، اتمام حجت کر دیا، اور جب ان کو لگا کہ اب یہ میری قوم مجھ پہ غالب آنے والی ہے اور میرے قتل کے درپے ہے، تو انہوں نے اللہ کو پکارا. انی مغلوب فانتصر، کہ اے اللہ میں تو بالکل مغلوب ہو رہا ہوں، تو تو مدد کر. تو پھر اللہ کی مدد آئی، ان پہ عذاب آ گیا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی مدد کی ان لوگوں کے مقابل میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے. فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین، اور داؤد و سلیمان کو جب وہ فیصلہ کرنے لگے کھیتی کے ایک جھگڑے میں، جب روند گئی تھی اس کو رات کو ایک قوم کی بکریاں، اور ہم ان کے فیصلے کے موقع پر گواہ تھے، حاضر تھے، ہم اس کو دیکھ رہے تھے. ففہمناہا سلیمان، تو ہم نے سجھا دیا، سمجھا دیا اس معاملے کو سلیمان کو. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ان دونوں کو حکم بھی دیا تھا، یعنی جو ہے حکمت بھی دی تھی، قوت فیصلہ بھی دی تھی، حکومت بھی دی تھی، اور علم بھی دیا تھا. اب یہ واقعہ کیا ہے واللہ عالم. عام طور پر جو اسرائیلی روایات کی بنیاد پر تفسیروں میں واقعہ نقل ہوا ہے کہ دو لوگ تھے، ایک کی بکریاں تھیں، ایک کا کھیت تھا. تو وہ جو بکریوں والا تھا اس کی بکریاں جو ہے وہ کھیت میں گئیں اور سارا کھیت چٹ کر گئیں. تو یہ مقدمہ آیا سیدنا داؤد کے سامنے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کی کمپنسیشن یہ ہے کہ یہ بکریاں جو ہے وہ دے دی جائیں کھیتی والوں کو. تو سیدنا سلیمان بھی وہاں موجود تھے، ان کے سامنے جب معاملہ آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے بہتر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ایسا کیا جائے کہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے یہ جو بکریاں ہیں اس کو دے دی جائیں، جس کا کھیت تباہ ہوا ہے ان سے فائدہ اٹھائے، اور اتنی دیر کے لیے کھیت جو ہے اس کو دے دیا جائے جس نے خراب کیا ہے، اور وہ اس کو دوبارہ سے گرو کرے، دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ صحیح طرح اس پہ فصل لے کر آئے، اور جب یہ معاملات ریکنسائل ہو جائیں تو کھیتی اور بکریاں واپس کر دی جائیں. تو گویا یہ فیصلہ زیادہ بہتر تھا، زیادہ صائب تھا. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹا دونوں کو جو ہے وہ حکومت بھی دی تھی، دانائی بھی دی تھی، قوت فیصلہ بھی دی تھی. اور گویا سیدنا داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں، والد بھی ہیں، لیکن جب ان کے بیٹے، جب ان کو لگا کہ مجھ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، تو ایک بیٹے کے کہنے پر انہوں نے اپنی رائے بھی بدل لی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ظاہری بات ہے ان کی عظمت اور بڑائی کا معاملہ ہے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے تابع کر دیے تھے داؤد کے پہاڑ بھی، اور یسبحنا وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے ان کے ساتھ، والطیر اور پرندے بھی. یعنی سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت لہن دیا تھا، لہن داؤدی مشہور ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر آپ نے بہت خوبصورت آواز میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے کہا کہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ اے ابو موسیٰ تمہیں تو لگتا ہے کہ آل داؤد کے مزامیر میں سے کوئی مزمیر دیا گیا ہے، تو جیسے وہ جو خوبصورت آلہ ہے جس کی ذریعے اچھی آواز نکلتی ہے. تو ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، وہ جاتے تھے اور وہاں اللہ کی حمد کے ترانے الاپتے تھے صبح کے وقت.
تو ساتھ پرندے بھی شریک ہو جاتے تھے اور پہاڑ بھی جو ہے اللہ کی حمد و تسبیح کرنے لگتے تھے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور بے شک ہم نے یہ سب کیا ہے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے ان کو سکھائی صنعت لبوس لکم، تمہارے اس لباس کی، لتحصنکم من بأسکم، تاکہ وہ تمہارا بچاؤ کرے تمہاری لڑائی میں، یعنی زرہیں بنانا. اور خاص طور پہ یعنی زرہیں شاید پہلے بھی بنتی تھی پریمیٹیو انداز میں، لیکن سیدنا داؤد کو اللہ نے یہ فن دیا تھا کہ وہ اس میں کڑیاں جوڑتے تھے اور ایسی ہوتی تھی کہ آرام دہ ہوتی تھی. اور جس طرح آگے قرآن مجید میں آئے گا نا کہ ان کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، جیسے چاہتے تھے اس کو مولڈ کر لیتے تھے. فہل انتم شاکرون، تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے سیدنا داؤد کے یہ دونوں پہلو ہیں. ایک طرف اللہ سے وہ قرب ہے، اللہ سے جو تعلق ہے جو سورہ انفال کے شروع میں آیا کہ اللہ کی یاد ہے، تسبیح ہے، اور دوسری طرف جو سورہ انفال کے آخر میں آیا ہجرت اور جہاد، تو اللہ کے راستے میں مستعد بھی تھے، ہجرت بھی جو ہے جہاد بھی کیا کرتے تھے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ سب سے بہترین جو ہے وہ روزہ سیدنا داؤد کا ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن جو ہے افطار کرتے تھے. لیکن یہ بھی فرمایا کہ لا یفر اذا لاقا، جب بھی دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہوتی تھی تو کبھی پیٹھ نہیں دکھاتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی راہب تھے اور ہر وقت اللہ اللہ کرنے والے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں سے لڑتے بھی تھے. تو وہ جو صحابہ کے بارے میں کہا نا کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، تو اس کا گویا ہائیسٹ ماڈل تھے سیدنا داؤد علیہ السلام. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سلیمان کے لیے ہم نے مسخر کر دی تیز ہوائیں جو چلتی تھیں ان کے حکم سے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ارض فلسطین کی طرف چلتی تھیں. ہوائیں ان کے لیے مسخر تھیں، ان کے حکم پہ چلا کرتی تھیں اور وہ ٹریول کیا کرتے تھے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، ہر چیز کا ہمیں علم ہے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شیاطین بھی تھے جو سیدنا سلیمان کے لیے غوطے لگاتے تھے سمندر میں اور اس کے علاوہ بھی دوسرے کام کیا کرتے تھے. قرآن مجید میں اور جگہ آئے گا کہ وہ شیاطین کل بناء و غواص، کہ دونوں کام کرتے تھے، زمین میں بھی جو ہے نیچے جاتے تھے، سمندر میں بھی جاتے تھے، اور بنا بھی تھے، آسمان میں اونچی اونچی عمارتیں بھی بناتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم نے ہی ان کو تھاما ہوا تھا ان کے لیے، یعنی ہم ہی ان کی نگہبانی کرتے تھے. اور ظاہر بات ہے ہماری دی ہوئی قوت کی بنیاد پر ہی سلیمان نے ان کو قابو میں رکھا ہوا تھا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب جب پکارا اس نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ مجھ پر ایک بڑی تکلیف آ گئی ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے اجمال ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ اے اللہ تو تکلیف دور کر دے، پریشانی دور کر دے، بس اپنا حال سنا دیا کہ مجھ پر بڑی تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، باقی تو مختار ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی پکار سن لی. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، تو جس تکلیف میں وہ تھے وہ ہم نے سب دور کر دی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، اور خاص اپنی رحمت سے ان کو ان کے گھر والے بھی دے دیے اور اتنے اور بھی عطا کر دیے. وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور یہ ساری بپتا کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں. یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بائبل میں جو ہے وہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، بک آف جوب کہتے ہیں اس کو، اور اس کے شروع میں بڑی تفصیل بھی ہے کہ اللہ نے ان کو اولاد دی، 7 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں، اور 700 بھیڑیں تھیں ان کی، اور 7,000 بیڑیں تھیں، 3,000 اونٹ تھے، اور 500 جو ہے گدھے تھے ان کے پاس، اور نوکر چاکر اور خادم بھی بہت تھے. تو جو ببلیکل نیریٹو ہے، تو وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک کے پاس ایک دفعہ شیطان آیا کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے اور کہا کہ جی یہ ایوب ہے اور بڑا شاکر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن یہ تو اس وجہ سے ہے کہ تو نے اس کو اتنا کچھ دیا ہے، یہ سب اس سے چھن جائے تو یہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا، تجھے جھٹلائے گا، تو دیکھ لے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک چیلنج دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے جو کرنا ہے کر لو اس کے ساتھ، بس اس کی جان پہ ہاتھ نہ لگانا، جان میرے قبضے میں، اس سے کم تر جو اس کو آزمانا چاہتے ہو آزما لو. تو پھر ایک دن بیٹھے تھے تو خبر آئی کہ تمام جو ہے وہ کھیتی اجڑ گئی، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا. پھر کہا کہ بھئی چلے ابھی اس کے پاس اولاد تو ہے نا، اس کے پاس جو ہے باقی مویشی تو ہیں، پھر مویشی بھی چلے گئے پھر بھی اللہ کے شاکر رہے. پھر جو ہے اولاد بھی ایک ایک کر کے رخصت ہو گئی تب بھی شاکر رہے. پھر جسم پر بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، تب بھی جو ہے وہ شاکر رہے. تو یہ پوری تفصیل سے بتایا گیا کہ ہر صورت میں جتنی بھی آزمائشیں ان پر آئی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی ناشکری نہیں کی.
وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ یہ جو ذوالکفل ہیں ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت حزقیل تھے جن کا تذکرہ بائبل میں ہے۔ ایک رائے جو ہے مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی علیہ رحمہ کی ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اصل میں جو ذوالکفل ہیں یہ بدھا ہیں، مہاتما جو ہے گوتم بدھ ہیں، اور چونکہ وہ کپل واسطو کی ریاست تھے جس کے وہ جو ہے وہ شہزادے تھے، تو کپل والا، تو کپل پے عربی میں ہوتی نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ ذوالکفل کا مطلب ہے کپل والا، اور اس سے مراد بدھا ہے، اور ان کی ظاہر بات تعلیمات میں بھی بہت سی اچھی باتیں ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک قیاس ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل کیا ان سب کو اپنی رحمت میں، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب نیک بختوں میں سے تھے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے یعنی سیدنا یوسف جب وہ غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے حمیت حق میں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے، یا ہمیں ان پر قدرت نہیں ہے۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تو پھر ہم نے ان کو پکارا، فنادا فی الظلمات، تو انہوں نے پکارا اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے تیرے، اور اے اللہ تو پاک ہے، میں ہی گنہگاروں میں سے تھا۔ یعنی جب حمیت حق میں اپنی قوم کو چھوڑ کے وہ چلے گئے، کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی مندہار میں ڈولنے لگی، تو وہاں لوگوں نے کہا کہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، تو قرا ڈالا گیا، ہر مرتبہ انہی کا نام آیا، اور پھر ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا، اور گویا ایک بڑی ویل مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہ بہت عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں پر وہ یہ ذکر کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دعوت ذوالنون ہے، اور کوئی بھی بندہ اگر اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار قبول کریں گے، اس کی دعا قبول کریں گے۔ اسی لیے ہمارے یہاں اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اس کا ورد وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی پکار سن لی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو نجات دی اس گھٹن سے، غم سے، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طریقے سے ہم نجات دیتے ہیں اہل ایمان کو۔ جیسے یہ بتا دیا کہ یہ نسخہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے، جو بھی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، اللہ کو پکارے، اپنے گناہوں کی جو ہے اللہ سے معافی طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ سب کو نجات دیتے ہیں۔ وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور زکریا جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، اے رب تو مجھے اکیلا مت چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ جو کہا نا کہ مجھے سورہ مریم کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ مجھے ڈر ہے اپنے بھائی بندوں سے، تو اے اللہ تو مجھے ایک ولی عطا کر، ایک جانشین عطا کر۔ اور ویسے اصل میں تو ہی سب سے بہتر وارث ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے میرے بعد کوئی بیٹا ہو یا نہ ہو، الٹیمیٹلی تو کل زمین آسمان اس کا وارث تو ہی ہے۔ فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، تو کہا کہ ہم نے ان کی پکار سنی، قبول کی، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیے، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ہم نے ان کو اچھا کر دیا، ان کی بیگم کو اچھا کر دیا، ان کی بیگم بانجھ تھی، ہم نے ان کو صحت دے دی، اور ان کے ہاں وہ اولاد ہوئی بڑھاپے میں۔ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ سارے جو پیغمبر ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ تو نیکیوں کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، اللہ محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارتے تھے شوق سے بھی اور خوف سے بھی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے، خاص طور پہ اہل کتاب کو بھی بتایا جا رہا ہے، مشرکین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبروں کا حال تو یہ تھا کہ ہر حال میں ہم ہی کو پکارتے تھے، اور ہماری رحمت کی توقع بھی رکھتے تھے، اور ہمارے عذاب کا اندیشہ بھی رکھتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سارے ہمارے سامنے خشوع اختیار کرنے والے تھے۔ یعنی بندگی کا جو بنیادی حال ہے وہ خشوع ہے، وہ زاری ہے، وہ خوف ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اذکار میں بھی سب سے بڑا حصہ استغفار کا ہی ہوتا تھا۔ واللتی احسنت فرجہا، اور وہ خاتون جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے ان میں پھونک دیا اپنی روح میں سے، وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور ہم نے بنا دیا ان کو بھی، یعنی سیدہ مریم کو بھی اور ان کے صاحبزادے سیدنا مسیح علیہ السلام کو بھی، نشانی تمام جہان والوں کے لیے۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ سب جو پرانی امتیں ہیں، پرانے گروہ ہیں، یہ ایک امت ہے، یہ ایک دین پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، سیدنا آدم سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے جو ہے اس کے الگ الگ نام رکھ لیے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور بے شک میں تمہارا رب ہوں تو تم میری ہی بندگی کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا
کہ انہوں نے اس دین کے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، تقسیم کر لیا، یعنی دین ایک دیا تھا اللہ نے اسلام، اس کے ٹکڑے کر دیے اور کہیں شرک اختیار کر لیا، کوئی یہودی ہو گئے، کوئی نصرانی ہو گئے، کوئی مجوسی ہو گئے، کوئی سابئی ہو گئے۔ کل الینا راجعون، بے شک ان سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اصل قانون کیا ہے کہ جو کوئی بھی کوئی بھلا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ یہ بات قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے کہ نیکی کی فارم اہم نہیں ہے، اس کے پیچھے موٹو کیا ہے، کیوں آپ یہ نیکیاں کام کر رہے ہیں۔ اگر اللہ پر ایمان کے ساتھ، جس طرح ہم رمضان کی روزے اور دن کے روزے اور رات کے قیام کے لیے جو روایت ہے نا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس آدمی نے رمضان کے دن کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایمان کا مطلب ہے اللہ کو مانتے ہوئے اللہ پر ایمان کے ساتھ، اور احتساب کا مطلب ہے آخرت میں اللہ سے اجر لینے کے لیے، تو کہا کہ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور پھر کہا کہ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ تو ایمان اور احتساب یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اللہ پر ایمان اور آخرت سے اجر کی نیت، اس کی طلب۔ تو کہا کہ جس نے بھی کوئی نیک عمل کیے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو، فلا کفران لسعیہ، تو ہم اس کی جو سعی و جہد ہے اس کو اکارت نہیں کریں گے، ہم اس کی جو ہے قدردانی کریں گے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کو لکھ رہے ہیں، ہمارے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور وہ بستی جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے لیے حرام کر دیا ہے کہ اب وہ دوبارہ وہاں لوٹ نہیں سکتے، لوٹ کر واپس نہیں آ سکتے، یعنی جس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کر دیں رسولوں کے انکار پر، پھر وہ دوبارہ وہاں پہ واپس نہیں آ سکتی، وہ جیتی ہی نہیں، چھوڑی جاتی۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیا جائے گا یاجوج اور ماجوج کو اور وہ ہر اونچائی سے پھسلتے چلے آئیں گے۔ اس پر پہلے ہم بات کر چکے کہ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج جو ہے وہ زمین کو تاراج کریں گے اور فساد مچائیں گے۔ وقترب الوعد الحق، اور قریب آ گیا ہے، یعنی ان کا سچا وعدہ قریب آ گیا، جب وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا یعنی قیامت قائم ہونے لگے گی۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس وقت وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی نگاہیں بالکل جیسے اوپر رہ جائیں گی، لٹکی رہ جائیں گی، معلق رہ جائیں گی۔ جا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، اس وقت وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی کہ ہم اس کے معاملے میں غفلت میں پڑے رہے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تھے ہی بے انصاف، ہم ہی گناہگار اور مشرک تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم سب بھی اے مشرکو اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ انتم لہا واردون، اور تم سب کو اس جہنم پر پہنچنا ہوگا، اس میں گرنا ہوگا۔ اور یہاں مراد ظاہری بات ہے وہ، یعنی اگر پیغمبر مراد نہیں ہو سکتے، فرشتے مراد نہیں ہو سکتے، اولیاء مراد نہیں ہو سکتے، یہاں اس سے مراد شیاطین ہیں، اور وہ جو فزیکل بت جو بنا کے وہ پوچھتے تھے وہ ہے۔ کہا کہ ان شیطانوں کو بھی اور یہ تمہارے جو بت جن کو تم سجدہ کرتے ہو ان سب کو بھی جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ بت اور یہ شیاطین اگر یہ معبود ہوتے تو یہ جہنم میں نہ جا پڑتے۔ وکل فیہا خالدون، اور ان سب کو اس جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ لہم فیہا زفیر، وہاں ان کے لیے چلانا ہے۔ وہم فیہا لا یسمعون، اور وہاں وہ کچھ نہیں سنیں گے، کوئی کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی، ایک دوسرے کی جو ہے پوچھ پریت نہیں کر سکیں گے۔ اس کے برعکس ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی اور خیر طے کر دی گئی ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس جہنم سے بہت دور رہیں گے، ان کو اس جہنم سے بہت دور کر دیا جائے گا۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ جو ان کے جی چاہیں گے، جو ان کے دلوں کی اشتہا ہوگی وہ پا رہے ہوں گے وہاں پر، اور خالدون ہمیشہ وہاں مزے کر رہے ہوں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ جو بڑی گھبراہٹ ہے وہ ان کو اس دن پریشان نہیں کرے گی۔ دونوں طرح کی گھبراہٹیں ہیں، ایک گھبراہٹ اس دنیا کے خاتمے کی ہے، پریشانی کی ہے، جب ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لیں گے۔ وہ جو اینڈ ٹائم پروفیسیز ہیں اس میں یہ آتا ہے نا کہ قیامت سے جسٹ پہلے اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے
اور وہ ہوا ہر صاحب ایمان کو اس کے بغل کے نیچے یہاں ہٹ کرے گی اور ہر صاحب ایمان جو ہے اس کی جان قبض کر لی جائے گی، اور پھر زمین پر اشرار رہ جائیں گے، جانوروں کی طرح، بالکل درندوں کی طرح کے لوگ رہ جائیں گے، تو ان پر پھر الساعہ قائم ہوگی، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اسی لیے جو بات کہی جاتی ہے نا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پہ کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نیچرل ہوگا کہ ایک ایک کر کے تمام اہل ایمان مرتے جائیں گے اور اس کے بعد پھر کفر کا راج ہوگا، نہیں، ایک وقت میں اللہ تعالیٰ ہوا چلا کے سب لوگوں کی روح قبض کر لیں گے اور پھر زمین پہ جو ہے صرف جانوروں کی طرح کے انسان رہ جائیں گے، ان پہ قیامت قائم ہوگی۔ اور اگر فضع اکبر سے مراد حشر کی گھبراہٹ ہے تو کہا کہ اس گھبراہٹ سے بھی ہم اہل ایمان کو بچا لیں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان کو لینے آئیں گے فرشتے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، آج ہے یہ تمہارا وعدہ، آج ہے یہ وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم تمہیں نوازیں گے، تمہیں اکرام و انعام تمہارے ساتھ کریں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، وہ دن کہ جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو جیسے کہ جو ہے تومار کو لپیٹ لیتے ہیں، کاغذ کا تومار، جیسے سکرولز ہوتے ہیں نا، تو کہا کہ جس طریقے سے سکرول انسان لپیٹ لیتا ہے، ہم آسمان اور زمین کو گویا اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے۔ والسماوات مطویات بیمینی، آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ہم دوبارہ جو ہے اس تخلیق کا اعادہ کر دیں گے۔ وعدن علینا، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو ہمارے ذمے ہے۔ انا کننا فاعلین، ہم یہ کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور زبور میں نصیحت کے پیچھے یا نصیحت کے بعد ہم نے یہ بات بھی لکھ دی تھی، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین جو ہے اس کے وارث بنیں گے میرے صالح بندے اور نیک بندے۔ یہاں کون سی زمین مراد ہے؟ ایک تو الٹیمیٹلی یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مشرکین کو اور کفار کو اور رسول کے مخاطبین کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور زمین کا وارث کس کو بناتے ہیں؟ پیغمبر ان کے ساتھیوں کو۔ اور ویسے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جب اہل ایمان و عمل صالح کی شرائط پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں تمکن دیں گے۔ لیکن اصلاً یہ آیت آخرت سے متعلق ہے، یہاں جو زمین ہے وہ دنیا کی زمین نہیں ہے بلکہ یہ جنت کی زمین ہے، جو کہا نا کہ ہم یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، وہ دن کے جس دن اس زمین کو ایک اور زمین سے، ایک آسمان کو ایک اور آسمان سے بدل دیں گے۔ یا سورہ زمر کے آخر میں آتا ہے نا کہ صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، کہ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور ہمیں زمین کی وراثت دی اس جنت میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنا لیں۔ تو یہاں زمین سے مراد اصلاً جنت کی زمین ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور بے شک اس میں یہ جو ہے پہنچا دینا ہے ان لوگوں کے لیے جو بندگی کرنے والے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے، یعنی آپ کو دین جو دیا وہ بھی سراپا رحمت ہے، آپ خود بھی سراپا رحمت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد موقعوں پر جب کہا گیا کہ فلاں جو قوم ہے وہ ایمان نہیں لا رہی، فلاں جو ہے وہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ ان پہ لعنت کریں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت رحمتا، کہ مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور جب جو ہے دوس قبیلہ تھا وہ ایمان نہیں لا رہا تھا، ان کا جو ہے وہ قبضہ نہیں ہو پا رہا تھا اس علاقے میں، تو لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ آپ ان پہ لعنت کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا کہ اللہم اغفر دوسا وأتی بہم مسلمین، کہ اے اللہ تو دوس کو معاف کر دے اور ان کو مسلمان کر کے لے آ۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ سب تمام لوگ ایمان لے آئے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی فرما دیجئے میری طرف تو بس یہی وحی کی گئی ہے کہ بے شک تمہارا الہ ایک یکتا الہ ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اس کی فرما برداری کرتے ہو؟ فإن تولوا، اور پھر اگر یہ اعراض کریں، فقل آذنتکم علی سواء، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہارے بالکل سامنے برابر تمہیں خبردار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے۔ وإن ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس چیز کا تمہیں ڈراوا سنایا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک وہی اللہ جانتا ہے جو کچھ باتیں تم پکار کر کہتے ہو اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے ابھی تمہارے لیے اور آزمائش ہو اور دنیا میں رہنے کا تمہیں کچھ اور اسباب ایک متعین مدت تک دے دیا جائے۔ قال رب احکم بالحق، تو کہا رسول نے کہ اے رب تو فیصلہ کر دے
انصاف کے ساتھ. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو، جو تم شرک کر رہے ہو، میرا رب جو ہے وہ رحمان ہے اور اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں اس کے مقابل میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.